جنگ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن رکھو، ان کا نام حسن رکھو. پھر آپ نے گٹی عطا فرمائی. اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں سے بڑا پیار ہے، کیونکہ سب سے لاڈلی شہزادی کے جگر ٹکڑا ہے. لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اتنا پیار اور محبت ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کندھوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن تمہیں کتنی اچھی سواری ملی ہے، کتنی اچھی سواری ملی ہے. تو سرکار نے فرمایا اے عمر فاروق سواری بھی بڑی اچھی ہے اور سوار بھی بڑا اچھا ہے. ان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر ایک خاص موقع پر سرکار نے فرمایا یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. تو یہ وہ عظیم شہزادے ہیں جن کی نہ تعریف پوری زندگی گزر جائے نہ مکمل ہو سکتی ہے، نہ ان کی عظمت و شان مکمل ہو سکتی ہے. اب دوسرا 16 رمضان پاک یعنی کل کا دن جو گزرا ہے یہ فتح مکہ کا دن ہے، اور یہ وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تنہا پورے عالم کائنات، پورے عالم انسانیت پر فتح عطا فرما دی. کفار کا غرور و تکبر، کفار کی نخوت، کفار کا گمنڈ، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. وہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ بڑے بڑے سردار جو حضور کے سامنے بڑی آنکھیں دکھاتے تھے، حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، اوجریاں پھینکتے تھے، طرح طرح کے طنز و مزاح کرتے تھے، آج کے دن وہ سارے کے سارے حضور کے سامنے گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آج کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا سب پر فتح عطا فرما دی ہے. اور پھر کیا ہوا جب سارے کافر جمع ہو گئے نا فتح مکہ کے دن، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. اب وہ کافر تھے، لیکن کافر تھے حضور کی عظمت کے منکر نہیں تھے، انہیں پتہ تھا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. فرمایا کہ ان سب نے کہا اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی کریم ہیں اور آپ کا والد بھی کریم ہے، آپ کے دادا بھی کریم ہیں، آپ کی ساری آباء و اجداد کریم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے ہیں. اب پتہ تھا نا کہ اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس بے بسی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں وہی لفظ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جنہوں نے بڑی زیادتی کی، کنویں پھینکا، طرح طرح کے الزام لگائے، پھر کیسی کیسی مشقتوں سے گزرنا پڑا. تو فرمایا جاؤ میں وہی لفظ کہتا انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو، میں تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے والا نہیں ہوں. تو یہ وہ عظیم فتح مکہ کا دن ہے جب کعبہ کو پاک کیا گیا. اور کعبہ کو پاک بھی کیا تو کیسے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جن کا یوم شہادت 21 رمضان پاک منگل کے دن ہے، تو آپ نے فرمایا علی میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ، اور کندھوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے ہیں سب کو توڑ دو، کعبہ کی چھت اس کی صفائی کر دو. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا جب آپ حضور کے کندھوں پر کھڑے ہوئے تو کیسا محسوس ہوا؟ تو فرمایا جب حضور نے مجھے خود کھڑا کیا میں کون ہوتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں عرش الہی کے قریب چلا گیا. تو فرمایا سارے بت صاف ہو گئے. آپ نے فرمایا کعبہ میں محمد نے تمہیں قیامت تک کے لیے پاک کر دیا، اب تیرے اندر کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، تیرے اندر کبھی بھی دو خداؤں کی، بتوں کی پرستش نہیں ہوگی، بلکہ یہاں ہر وقت یہ آواز آ گئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرمایا اب تو ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا. اس لیے تو مولانا جامی فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو خانہ کعبہ کو اٹھایا جائے گا، اللہ پاک اس کو اٹھا لیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا اسے جی بار کے دیکھا کرو. آج کل تو پابندی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ یہ رستے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے، یہ دعا کیا کریں. تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کو جب اٹھایا جائے گا تو خانہ کعبہ کو اللہ پاک زبان عطا فرمائیں گے. وہ کہے گا فرشتوں مجھے مدینہ پاک لے چلو. وہ کہیں گے کہ کعبہ کیا بات ہے؟
فرمایا میں اللہ کی نبی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، شکرانے کے نوافل پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کس وجہ سے؟ فرمایا میں تو وہ تھا کہ میرے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، تو یہ تو حضور کا کرم ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ اس لیے تو تاجدار بریلی نے اس لیے تو فرمایا ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھ۔ تو وہ خانہ کعبہ بھی جہاں جا کر سلام پیش کرے گا، کعبہ کو یاد ہے کہ مجھ پر یہ کرم ہوا تو میں یہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا۔ امتی بھول گیا ہے، امتی بھول گیا ہے کہ مجھے کلمہ کس وجہ سے نصیب ہوا ہے، مجھے ایمان کس وجہ سے نصیب ہوا ہے، ہمیں عزتیں کس وجہ سے ملی ہیں۔ تو فرمایا کعبہ کو صاف کیا گیا، اذان کی باری آئی تو حضور کی اہل بیت فتح مکہ کے دن حضور کی اہل بیت وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے دن چابی اپنے گھر والوں کو دیں، اہل بیت کو دیں۔ آپ نے فرمایا میرے گھر والوں میں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، محروم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے میرا بلال؟ حضرت بلال کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کرو، پہلے نیچے ہوتی تھی، مدینہ پاک میں تو میرے سامنے اذان پڑھتا تھا، آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو توحید کا اعلان ہوگا اور علل اعلان ہوگا، پوری طاقت اور پورے زور سے ہوگا خانہ کعبہ کی چھت پر اذان، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس غلام کو آج بھی محروم نہیں کیا، آج بھی انہیں پیچھے نہیں چھوڑا، فرمایا میں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ تو فتح مکہ کا وہ عظیم دن جس اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج بخشا، اسلام کے احکامات کو عروج بخشا، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن پاک اور توحید کا پرچار ہو گیا، اور خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے پاک اور صاف کر دیا گیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ 13 سال پہلے یا 14 سال پہلے اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں آئے تھے جب مکہ میں تھے، تو میرے پاس چابی ہوتی تھی، تو میں نے کہا میرے پاس حضور آئے اور کہنے لگے عثمان مجھے چابی دو، میں نے طواف کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے چابی نہیں دی، میں نے کہا جی مجھے آرڈر نہیں۔ حضور مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا عثمان اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں عطا کروں۔ اب وہ وقت آ گیا، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میں گھبراتے آیا حضور کی بارگاہ میں، فرمایا تو نے مجھے اس وقت چند لمحوں کے لیے چابی نہیں دی تھی، میں تمہیں قیامت تک کے لیے دے رہا ہوں، تیری نسلوں کو دے رہا ہوں۔ یہ حضور کے احسان ہے، حضور کا کرم ہے، حضور کی مہربانی ہے۔ فرمایا آج بھی اسی خاندان کے پاس چابی ہے۔ فرمایا یہ وہ اعزاز ہے جو سعودیہ نے ہمیں نہیں عطا فرمایا، اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا۔ ان سے ملاقات بھی ہوئی، وہ پاکستان تشریف لائے۔ تو فتح مکہ کا دن، اسی طرح آج کا دن 17 رمضان پاک، یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ وہ عظیم ام المومنین ہیں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی ازواج سے میں محبت کرتا ہوں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو اس سے محبت کر۔ یہ وہ ام المومنین ہیں جو ایک لحاظ سے اپنے باپ کی بیٹی بھی ہیں اور دوسرے لحاظ سے اپنے باپ کی ماں بھی ہیں۔ ام المومنین ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور حضور کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے ام المومنین تمام مومنین کی ماں ہے، اور آپ صدیقہ اور بڑی فقیہ بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے اور آپ سے مسائل دریافت فرماتے، حضور کے علم کا آپ نے کسب فرمایا، تو آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کیا کم اعزاز ہے، یہ کیا کم اعزاز ہے کہ حضور نے اپنے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ انور میں گزارے تھے، اور اپنا آخری وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا تھا،
اور آپ کا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ پاک ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آج گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کا جو وصال ظاہری ہوا یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ انور میں ہوا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا، اللہ کے نبی نے ہر کسی کو عطا فرمایا، ہر ام المومنین کو، ہر صحابی کو، اہل بیت طہار کو عطا فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بہت بڑا کمال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود پاک میں تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں ہی آخری ایام میں آپ کو مسواک کرواتی، اور آپ نے آخری جو بات فرمائی وہ یہ تھا کہ اے میری امت، نماز نماز نماز، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے جو ماتحت ہیں غلام ان کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، یہ آپ نے فرمایا۔ تو فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا آج یوم وصال ہے۔ ہمیں حضور کی اہل بیت سے بھی محبت ہے، حضور کے صحابہ کرام سے بھی محبت ہے، حضور کے ساتھ جو جڑ گیا ہے اور جس کے متعلق حضور نے جو فرما دیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بے شک۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو صف میں ڈالنے والے، کسی کو صف میں نکالنے والے؟ جس کو حضور نے اپنے ساتھ لگایا ہے سبحان اللہ۔ اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے، اور جس کو ہٹایا ہے اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے حضور کی ازواج پاک، حضور کی اہل بیت طہار، حضور کے صحابہ کرام، سب سے محبت اس وجہ سے ہے کہ سرکار نے ان سے محبت فرمائی، سبحان اللہ۔ سرکار نے ان سے پیار فرمایا ہے۔ کسی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا مرتبہ کم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین کی محبت عطا فرمائے۔ تو فرمایا آج کا دن یہ غزوہ بدر کا دن بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے محبوب یاد کرو اس دن کو جب تم تھوڑے تھے، 313 تھے، اور بدر کا دن تھا، اور اس دن اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی۔ یاد کرو اس دن کو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنبیہ فرما رہے ہیں۔ جب بندہ خوشحال ہو جاتا ہے، جب بندہ ترقی کر لیتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ آسانیوں میں آ جاتا ہے، تو اسے مشکل وقت بھولنا نہیں چاہیے، اسے مشکل گھڑیاں بھولنی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا محبوب یاد کریں جب بدر کے دن میں آپ تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کریں، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے میں فائدہ یہ ہے بندہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم یہ نا کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا تیر مار لیا ہے، نہیں، اللہ سے ڈرے، یا اللہ تیری توفیق ہے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، تیری توفیق ہے ہم نے روزہ رکھ لیا ہے۔ تو فرمایا آج کا دن یوم بدر کا دن ہے، اور قرآن پاک نے اسے یوم الفرقان بھی کہا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق پیدا کر دیا، حق کو واضح کر دیا۔ حضور جب بدر کے لیے تشریف لے گئے نا، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ کرام بتاؤ کیا کرنا ہے، مشورہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضور کے صحابی ایک حضرت مقداد اٹھے، یہ گھوڑ سوار تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے، ناموس رسالت کا پہرا دیں گے۔ اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح آج کی گورنمنٹ نے کیا، مسئلہ گول کر دیا، مسئلہ گول، یہ لیکن یہ مسئلے گول نہیں ہوتے۔ حضور کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا، اس نے حفاظت فرمانی ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ حضور خوش ہو گئے کہ میرے غلام لڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنے سے 3 گنا طاقت، ان کے پاس 1000 اور ہر ایک کے پاس تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے۔ ادھر حضور کے پاس 313 صحابہ کرام ہیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، 2-4 تلواریں ہیں، 2-4 گھوڑے ہیں، 2-4 اونٹ ہیں، تھوڑی سی، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ نکل پڑے ہیں، تان پہ کپڑا بھی نہیں ہے پورا، پھر بھی حضور کی ناموس کے لیے، حضور کے مشن کے لیے وہ نکلے۔ تو فرمایا کہ
آپ نے جب یہ تقاریر سنی، ہر ایک نے اپنی اپنا باز کیا، تقریر کی، یا رسول اللہ ہم مر مٹیں گے۔ اب جب حضور نے یہ جذبہ دیکھا نا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، یا اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان چیک کرتے ہیں۔ حضور نے اپنے غلاموں کا ایمان چیک کیا، کہیں یہ کمزور تو نہیں، کہیں یہ کمزور تو نہیں۔ جب دیکھا کہ میرے صحابہ کرام ایمان سے سرشار ہیں تو فرمایا یا رب العالمین میرے غلاموں کو فتح عطا فرما دے، اور میرے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما دے۔ اگر آج کے دن ان کو شکست ہو گئی تو قیامت تک تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا مقام ناز ہے، یہ حضور کو یہ لفظ کہنے کا اختیار ہے۔ فرمایا یا اللہ آج ان کو فتح عطا فرما، آج یہ ہارنے نہیں چاہیے۔ یہ دیکھ مقداد کیا کہہ رہا ہے، یہ علی کیا کہہ رہا ہے، یہ ابوبکر کیا کہہ رہا ہے، یہ سلمان فارسی کیا کہہ رہا ہے، یہ حضرت سواد کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ابو گھبرائیں نہیں، ابھی 3,000 فرشتے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، ابھی 5,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب میدان لگ گیا، ادھر 313 ہیں اور ادھر جو ہے وہ 1,000 کا لشکر ہے، اور اللہ کی مدد آئی تو پھر کیسے آئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں 5-6 بندوں میں وہ بندہ تھا جس کے پاس تلوار تھی، 5-6 بندوں کے پاس تلوار تھی، باقی کسی کے پاس ڈنڈا، کسی کے پاس چھڑی، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا میں ہاتھوں سے کام چلا لوں گا۔ تو فرمایا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں واپس آیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو قریب ایک چھڑی پڑی ہوئی، حضور نے فرمایا اس چھڑی کو لے جاؤ، اس سے لڑنا شروع کر دو۔ قربان جائیں حضور کے غلاموں پر، حضور کے صحابہ پر۔ تو حضرت عکاشہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو چھڑی ہے، انہوں نے بھی کوئی سوال جواب نہیں کیا، سرکار نے جو دے دیا وہ لے لیا۔ فرمایا چھڑی پکڑی، اب چھڑی پکڑنے کی دیر ہے وہ تلوار بن گئی۔ پہلے ایمان چیک ہوتا ہے، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ وہ صحابہ وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہماری دعائیں، آج ہماری حالتیں کیوں نہیں بدلتی؟ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہی نہیں یا بدلنا چاہتے ہی نہیں۔ تو فرمایا وہ تلوار بن گئی، اور پھر میں نے اس کے ساتھ کئی کافروں کو قتل کیا، اور پھر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی، تلوار لگی تو میری آنکھ نکل گئی۔ تو میں حضور کی بارگاہ میں ڈیلا پکڑا ہوا ہے اور حضور کے پاس پہنچا، بدر کا میدان ہے، یا رسول اللہ یہ میرا ڈیلا نکل گیا ہے، اسے عطا فرما دیں، دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ کتنا یقین ہے اللہ کے رسول پر۔ سبحان اللہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا اللہ سے لو جا کے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا قتادہ صبر کرو، دیتا اللہ ہی ہے لیکن وہ کسی کے صدقے دیتا ہے، کسی کے وسیلے سے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا قتادہ صبر کرو، جنت میں ملے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا لاؤ آنکھ کا ڈیلا، پیچھے سے اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر وہیں جوڑ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو آنکھ اللہ نے مجھے حضور کے صدقے عطا فرمائی، اس آنکھ کے ذریعے مجھے آسمانوں کے پار بھی نظر آتا، اور وہ کبھی خراب بھی نہیں ہوئی، دوسری آنکھ سے کم نظر آتا، اس آنکھ سے زیادہ نظر آتا، اور ساری زندگی یہ آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اس طرح حضرت معاذ کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا، تو یہ مدد آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو یہ شرف عطا فرمایا، فرمایا اے صحابہ کرام اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، بدر والوں سے اللہ راضی۔ اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا۔ کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر نماز روزہ؟ فرمایا جیسے تمہاری مرضی، اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ تم سے راضی۔ فرمایا اب تمہاری مرضی ہے۔ اب دوسرے دن صبح کی اذان ہوئی نا تو وہی چند صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے مسجد میں آ گئے۔ فرمایا تم نے تو کل چھٹی لے لی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم اللہ کے ناشکرے نہیں بننا چاہتے کہ وہ ہم پر اتنا کرم کر دے اور ہم اس کی بارگاہ سے بھاگ جائیں۔ وہ جتنا کرم کرتا جائے گا ہم اس کی بارگاہ میں اتنا ہی جھکتے چلے جائیں گے۔ وہ جن سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ جھک جاتے ہیں۔
اور زیادہ فرمایا سب راضی، سب بدر والوں سے اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا۔ اب 70 کافر شہید ہوئے، 70 کافر ایسا کم مارے گئے، 70 کافر مارے گئے بدر کے میدان میں۔ 35 کافروں کو صرف مولا کائنات نے مارا۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صرف 35 کافروں کو حضرت شیر خدا نے مارا۔ یہ جرت، یہ بہادری، یہ شجاعت یہ کہاں سے ملی ہے؟ حضور کی بارگاہ سے عطا ہوئی ہے۔ تو فرمایا جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں 6 دفعہ میدان جنگ میں گیا، پھر واپس آتا حضور کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ حضور تھے یا سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی، پھر دعائیں لے کر جاتا، پھر کافروں کو مارتا۔ تو 70 کافروں میں سے 35 کافروں کو حضرت مولا کائنات نے مارا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کا یوم شہادت 21 رمضان پاک ہے۔ اور آپ کی دیکھیں، کسی بندے کا کمال دیکھنا ہو تو اس کی ابتدا دیکھی جاتی ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا، کس گھر میں ہوا، اس کی نسبت کیا ہے، یہ فوت ہوا، یا دوسری نسبت انتہا کی دیکھی جاتی ہے کہ یہ فوت کیسے ہوا، کس جگہ ہوا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر قربان جائیں، ابتدا بھی بے مثال ہے اور انتہا بھی بے مثال ہے۔ ابتدا آپ کی جائے ولادت خانہ کعبہ شریف ہے، اور آپ کی انتہا مسجد ہے اور شہادت کی نعمت ہے۔ فرمایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو علی بھی اللہ کے نبی نے بنایا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ حضرت ابو طالب سمجھے کہ شاید آپ نابینا ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ محترمہ وہ بھی سمجھی، شور پڑ گیا بنو قریش میں کہ یہ ابو طالب کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو حضور مسکرا پڑے۔ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کو پتہ ہے کہ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو جب آپ نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو حضرت علی نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا۔ انتہا بھی عجیب ہے، انتہا بھی کتنی، ابتدا بھی عجیب ہے، انتہا بھی عجیب ہے، انتہا بھی بڑی بلند ہے، ابتدا بھی بڑی بلند ہے۔ پہلی زیارت جو کی ہے وہ حضور کے چہرہ انور کی ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے امام حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں گو کہ چھوٹا بچہ ہوں، میں 10 سال کا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا غزوہ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی شک نہ کرے، فرمایا اللہ اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول جس سے، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو دوسرے دن حضرت علی شیر خدا آپ کو بلایا گیا تو آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حل کر دیتے ہیں، لعاب دہن لگا آنکھیں ٹھیک فرما دی۔ غزوہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، حضرت علی شیر خدا تنے تنہا گئے، کئی صحابہ کرام اکٹھے ہو کر گئے، فتح نہیں ہوا، حضرت علی شیر خدا تنے تنہا گئے۔ اور مرحب جس کو اپنی طاقت پر بڑا گمنڈ تھا، تو حضرت علی شیر خدا سے جب مقابلہ ہوا نا تو مرحب نے کہا پہلے مجھ پر آپ حملہ کریں، میں نے کبھی کسی پر پہلے حملہ نہیں کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا میرا بھی یہ اصول ہے، میں نے کبھی کسی پر پہلے حملہ نہیں کرتا، پہلے تو کر۔ اس پر وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا علی تم میرے وار سے بچ نہیں سکو گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، دیکھتے ہیں کون کس سے وار سے نہیں بچتا۔ جب اس نے وار کیا تو آپ نے ایک جھٹکے سے تلوار سے روکا، اس کی تلوار کو جھٹکے سے پھینکا
اور جب اپنا وار کیا تو آپ کی تلوار سر سے لے کر اس کی ناف تک چلی گئی۔ سارے کافر، سارے وہ منافق حیران رہ گئے، کیوں؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یوم وصال ہے، تو میں نے ساری نسبتوں کا تھوڑا تھوڑا سا معجون آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمیں ان ہستیوں کی برکت بھی حاصل رہے، ورنہ اس مختصر سے وقت میں ہم کون ہوتے ہیں کہ ان ہستیوں کا کما حقوق ذکر کر سکیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آخری وقت میں یہ فرمایا، فزت برب الکعبہ، اے لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے یہ درس دیا کہ وہی زندگی کامیاب ہے جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے گزر جائے، جو اللہ کے حضور سجدہ گناہ ہوتے ہوئے گزر جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی سے محبت فرماتے، عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ یہ کثرت سے نمازیں، کثرت سے نفل اور کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی گھرانے کی محبت بھی عطا فرمائے، حضور کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور رمضان پاک کی برکت بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔